الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلهی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی برقبول، منو دست و دامت آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات، تو پھیلے محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن از بندہ غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو یدرککم الموت، موت تمہیں آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے اگر تم بند قلعوں میں بھی چھپ جاؤ تو موت تمہیں وہاں بھی آ کر دبوچ لے گی۔ اس روئے زمین پر خدا کے منکر تو پیدا ہوئے ہیں، مگر آج تک کوئی موت کا منکر پیدا نہیں ہوا۔ خدا کے انکاری تو ہیں مگر کوئی موت کا انکاری نہیں ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور موت اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے موت اہل ایمان کے لیے خوشبو اور اس کے لیے پھول ہے۔ موت اہل ایمان کے لیے راحت کا سامان ہے۔ موت اہل ایمان کے لیے ایک پل ہے کہ بندہ اس پار سے اس پار موت کے ذریعے ہی پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک موت ہی ہے کہ جو اہل ایمان کو راحت کا سامان پہنچاتی ہے۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو حضور نے فرمایا کہ یہ راحت پانے والا ہے اور اس سے لوگ راحت پائیں گے۔ یہ راحت پانے والا ہے، مطلب یہ اگر یہ دنیا کی تکلیفوں میں الجھا ہوا تھا، اب چھوٹ گیا ہے، اب یہ راحت پائے گا، سکون پائے گا۔ اگر لوگ اس سے تنگ تھے تو لوگ راحت میں آ جائیں گے۔ تو جانے والا جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کے جانے سے اس کو خود کو راحت پہنچی ہوگی یا پھر اس کے جانے سے دنیا داروں کو راحت پہنچی ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ تو راحت پانے والا ہے یا راحت پہنچانے والا ہے۔ اگر دنیا کی تکلیفوں میں الجھا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا، پسا ہوا تھا، راحت پا گیا، بس ختم۔ یا اگر یہ دنیا کو ستاتا تھا تو دنیا دار وہ راحت میں آ گئے۔ اور یہ اس بندے کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس کے مرنے پہ لوگ خوش ہوں۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ایسے جنازے سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، بلکہ ایک جنازے کی تو ویڈیو بھی میں نے دیکھی تھی کہ جیسے اس کی میت کی ڈولی گھر سے نکلی تو ساتھ والے پڑوسیوں نے
ایسا خوشی کا سماں باندھا کہ جس طرح شادی بیاہ میں دولہے کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں اور بچے جو ہے وہ پیسے اٹھاتے ہیں، ساتھ والوں نے یوں ہی خوشی کا سماں باندھا، انہوں نے میت کے اوپر پیسے پھینکے اور لوگ پیسے اٹھا رہے ہیں۔ گویا کہ وہ بندہ شاید کہ اتنا بڑا ظالم ہوگا کہ اس کے مرنے پر اس کے پڑوسی بھی خوشی منا رہے ہیں۔ تو یہ موت بڑی وحشت والی، دہشت والی موت ہے کہ آپ کے مرنے پر لوگ خوش ہیں۔ اس کی وجہ یہ یا تو پھر آپ کی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی یا آپ لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، اس وجہ سے لوگ خوش ہیں۔ تو آپ کی ذات سے کسی جانور تک کو بھی تکلیف نہ پہنچے، انسان تو بہت دور کی بات ہے، زندگی یوں گزار کے جائے، جب آپ کا جنازہ اٹھے تو سب کے لیے لبوں پر آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا ہو، نہ کہ کوئی خوشی منائے کہ اچھا ہوا کم وقت چلا گیا تھا، اس نے تو ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور آپ جانتے ہوں گے آپ کے سامنے کئی ایسے جنازے گزرے ہوں گے، لوگوں کے سامنے نہ صحیح لوگوں نے اکیلے میں جا کے خوشی کا اظہار تو کیا ہے۔ کئی ایسے جنازے آپ نے سنے ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے، فلاں مر گیا ہے، اچھا ہوا بڑا کم وقت ڈکیٹ لوٹ ماری کرتا تھا، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتا تھا۔ آپ نے کئی ایسے جنازے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ لوگ نا اس روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہیں، لوگوں نے جو گواہی دے دی اللہ بندوں کی گواہی کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ مسند امام آدم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فرماتے کہ ایک شخص کو قبر کے پاس رکھ کرنا تو لوگ اس کے لیے خیر کے کلمات کہتے ہیں، یار بڑا اچھا انسان تھا، بڑا نیک تھا، بڑا بھلا تھا، وغیرہ وغیرہ، جبکہ فرشتوں نے لکھا کچھ اور ہوتا ہے اور لوگ کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ اب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں نے کہا ہے تم اسی کو لکھ دو، جو میرے بندوں نے کہا ہے تم اسی کو لکھ دو، تو مالک وہ جو ہم نے لکھا ہے اس کو مٹا دو۔ تو لوگ جب کسی کی حوالے سے خیر کے جملے کہتے ہیں اللہ ان کی گواہی کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے مرنے والوں کی غیبت نہ کی جائے، مرنے والوں کے عیب بیان نہ کیے جائے، مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ اس لیے کہا گیا اگر مرنے والے میں کوئی عیب بھی دیکھو عیب کو بھی چھپاؤ، عیب کو بھی ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ وہ تو زندگی سے چلا، وہ تو اب اس کو جا کے پتہ چلا ہوگا کہ یہ اصل زندگی ہے۔ یہ ہم قیامت کے دن جب اہل کفر کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو کافر کہیں گے مالک تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے، اب اس جہنم سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ بتا دے۔ اب 2 مرتبہ موت کیسے آئی ہے؟ ایک مرتبہ عالم ارواح میں اللہ نے سبوں کو زندہ کیا اور پھر اللہ نے اس بات پر اقرار لیا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا عالم ارواح میں اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس وقت سب نے اقرار کیا، اللہ نے پھر موت کی نیند سنا دیا۔ عالم اجسام میں آئے اور پھر عالم برزخ میں چلے گئے، دوسری موت پھر آ گئی۔ تو کافر بھی کہیں گے مالک اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے نکلنے کا، اب کیا دوبارہ ہم میں موت نہیں آئے گی؟ کہا کہ نہیں، اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جہنم کے عذاب میں جلتے رہو گے۔ تو موت جو ہے نا صاحبو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، میں تو کہتا ہوں موت ٹینشن کو ختم کرنے والی چیز کا نام ہے۔ موت ٹینشن ختم کرتی ہے، موت دکھوں کا مداوا کرتی ہے، موت جو ہے کسی کے زخموں پہ مرہم رکھتی ہے، موت جو ہے مرجھائے چہروں پر ایک زندگی لاتی ہے،
آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو بالکل تضاد والی بات ہے، یہ تو بالکل الٹ ہے۔ کسی مرجھائی ہوئی شکل میں موت مسکراہٹ کیسے لاتی ہے؟ میں نے کہا لاتی ہے نا، اس لیے کہ زندگی کی بعض دفعہ تکلیفیں ایسی ہوتی ہے بندہ تھک جاتا ہے اور بالکل تھک ہار جاتا ہے، پھر آخر اسے ایک اور روشنی دکھائی دیتی ہے، اس روشنی کا نام موت ہے۔ بندہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں ہے، یہ پریشانی ہمیشہ تھوڑی نہ رہے گی، ایک دن اسرائیل آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ میرے پاس اللہ کا قاصد آئے گا، اولو العزم فرشتوں میں جس کا شمار ہے، جناب اسرائیل مجھے اسپیشلی لینے آئے گا۔ تو یہ میرا اعزاز ہے نا، آپ کا اعزاز ہے نا، جناب اسرائیل اسپیشلی آپ کو اور مجھے لینے آئیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اہل ایمان کو جناب اسرائیل پروٹوکول کے ساتھ لینے کے لیے آتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ جناب اسرائیل کے ساتھ آتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جناب اسرائیل کے پاس ایک سفید ریشم جیسا لباس ہوتا ہے، اور اس روح کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان آجا، تجھے تیرے رب کی بارگاہ میں لے کے جاتے۔ جب ماں باپ کسی بچے کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے اہل ایمان کی روح کو یوں نکالا جاتا ہے، اسے جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے، جنت کے حسین نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ارجعی الی ربک، آجا تجھے تیرے رب کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر جناب اسرائیل مومن کی روح کو اس سفید ریشم کے لباس میں لیتے ہیں، لپیٹتے ہیں، لپیٹ کے فوراً آسمان دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کی طرف مرحبا مرحبا کی صدائیں، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں، سارے اہل آسمان کے فرشتے اس روح کو مرحبا کہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ روح اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اللہ فرماتے اس کو لوٹا دو وہیں سے جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا تھا، اب ہم قیامت کے دن ہی اسے اپنی بارگاہ میں بلائیں گے۔ اور کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے بند، اور کہا جائے اس کو پٹخ کے زمین پر مارو جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا تھا، اور اس روح سے اتنی بدبو آتی ہے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر اہل ایمان کی روح کے لیے فرشتے مرحبا مرحبا کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ یہ کس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ آپ کو دیا جا رہا ہے، مجھے دیا جا رہا ہے، تو پھر موت سے ڈرنا کاہے کا؟ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جب کسی مومن کو موت آتی ہے نا، یہ 3 نشانیاں ہیں اہل ایمان کے موت کی۔ حضور نے فرمایا کہ جب اس کو موت آئے گی نا، اس کی پیشانی پہ ہلکا سا پسینہ آئے گا، اس کی پیشانی پہ ہلکا سا پسینہ آئے گا، اور اس کی یہ جو نتھنیں ہیں نا یہ ہلکی سی پھول جائیں گی۔ یہ اہل ایمان کی موت کی علامت ہے۔ گناہگار، بدکار، سیاہکار کی موت، اس کے جسم کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ اور اہل ایمان کو، اچھا اہل ایمان کو یہ تکلیف بھی کیوں ہوتی ہے؟ ہلکا سا پسینہ آئے گا پیشانی پر، یہاں تک کہ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھتیجے کو موت آ رہی تھی اور آپ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ہے نا تعجب والی بات؟ بھتیجے کا انتقال ہو رہا ہے اور چاچا بیٹھ کے مسکرا رہا ہے۔ جناب علقمہ کے حوالے سے آتا ہے، کہا کمال کرتے ہو، آپ مسکرا رہے، آپ کا بھتیجا جانے لگا ہے۔ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں، اس کی پیشانی پہ پسینہ آیا ہے، یہی تو مومن کی اچھی موت ہے، اس کی پیشانی پہ پسینہ آ رہا ہے، اور یہی تو اچھی موت کی علامت ہے۔ اچھا اب یہ جو پسینہ آتا ہے نا، یہ موت کی شدت کی وجہ سے آتا ہے۔ اب اللہ اس وقت بھی موت کی شدت کے ساتھ اہل ایمان کی روح کو قبض کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ جو اس کے تھوڑے بہت گناہ رہ گئے نا، وہ موت کی شدت کو برداشت کرے، اور موت کی شدت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ بچے کھچے گناہ موت کی شدت کو برداشت کرے، وہ گناہ بھی ختم، بالکل پاک صاف ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ ہے اہل ایمان کی موت۔ اور میرے مدنی آقا نے فرمایا ہے
اچانک موت سے میرے مصطفیٰ نے پناہ مانگی ہے۔ اچانک موت، اس لیے کہ جو اچانک موت ہوتی ہے وہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی، اور اچانک موت کا غم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اچانک موت سے پناہ مانگا کرے۔ موت ایسی ہو کچھ سنبھلنے کا موقع تو دے نا۔ آپ چلتے پھرتے اچانک موت ہوئی، اب چلے گئے۔ اگر بندہ تھوڑا سا بیمار والی لائف میں آئے نا، وہ بہت کچھ سنبھل جاتا ہے۔ جناب بیمار ہو گیا، سر میں درد ہوا، بخار ہوا، جیسے بندہ بستر مرض پہ آتا ہے تسبیحات، استغفار، اوراد و وظائف، ذکر و اذکار، رونا، گریہ زاری کرنا، گناہوں کو یاد کرنا، معافی تلافی کرنا، لوگوں سے اپنے حقوق معاف کروانا، لوگوں کو اپنے حق معاف کروانا، تو جیسے بیماری آتی بندہ سنبھل جاتا ہے اور کئی گناہوں سے توبہ بھی کر لیتا ہے۔ جب اچانک موت آتی ہے پھر تو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اچانک موت سے نا میرے مدنی آقا نے پناہ مانگی ہے، تو اچانک موت سے بھی پناہ مانگا کریں۔ اس کے لیے اچانک موت تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے کہ جس نے کبھی مسجد کا رخ ہی نہیں دیکھا، اور اس کے لیے موت اچانک بھی قابل رشک موت ہے۔ نماز میں آیا تھا، نماز میں چلا گیا۔ اس لیے جو ہے وہ موت بڑی گندی موت ہے جس کو گناہ کرتے کرتے موت آ گئے۔ ہمیشہ پناہ مانگا کریں اللہ کی بارگاہ میں، مالک کبھی ایسی موت نہ آئے میں گناہ میں گرفتار ہوں اور مجھے موت آ جائے۔ ایسی موت سے پناہ مانگا کریں، ایسی موت سے۔ آپ نہ جانے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کسی گناہ میں مبتلا تھے، آپ کو موت آ گئی، بھلا بتائیں کتنی گندی موت ہے۔ آپ کسی کو اذیت دے رہے تھے، آپ کو موت آ گئی، کتنی گندی موت ہے۔ موت تو ایسی مانگے، اے پروردگار، یا تیرے نبی پہ درود پڑھ رہے ہو موت آ جائے، یا تلاوت کلام پاک کر رہے ہو تب موت آ جائے۔ تب تو اس لیے تو میں کہتا ہوں نا، اور میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ نماز فجر میں مسجد میں نہ آئے ہوں اور آپ کو وہیں بستر پہ موت آ گئی، بھلا یہ بھی کوئی موت ہے؟ اتنا تو ہوتا ہاں نماز پڑھ کے گئے تھے پھر موت آئی تھی، پھر تو ہے مزہ۔ یہ بھی کوئی موت ہے یار؟ بے نمازی بستر پہ پڑے پڑے مر گئے، یہ کوئی موت ہے؟ اس لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں، نماز نہیں چھوڑا کرو۔ 5 نمازیں ہفتے کی مسلسل نمازیں چھوڑے ہوئے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، وہی موت آ گئی۔ چھڈو یار، یہ بھی کوئی موت ہے؟ ہاں یوں کہتے نماز کی تیاری کرنے لگا تھا، موت آ گئی تھی۔ نماز پڑھ کے آیا تھا، موت آ گئی تھی۔ قرآن کی تلاوت کرنے لگا تھا، موت آ گئی تھی۔ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے نکلا تھا، موت آ گئی۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا جس کو جمعہ یا شب جمعہ کو موت آئی، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جسے رمضان میں موت آئی، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جسے یوم عرفہ کو موت آئی، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جسے صدقہ و خیرات کرتے موت آئی، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور جسے قرآن پڑھتے موت آئی، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور جسے نماز پڑھتے موت آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے صاحبو، موت کی ہمیشہ تیاری میں رہا کرو، بالکل بالکل ہمہ وقت تیار رہو موت کے لیے، ہمہ وقت تیار رہو۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا، حضور سے پوچھا حضور سب سے عقل مند کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے۔ بے وقوف موت کو یاد نہیں کرتا، عقل مند موت کو یاد کرتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ دن میں 20 مرتبہ معمول بنا لیں، بیٹھے بیٹھے او مجھے موت آئے گی، میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، موت آئے گی، موت آئے گی۔ دن میں 20 مرتبہ بیٹھے بیٹھے موت کو یاد کریں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔
جب آپ موت کو یاد کریں گے نا تو پھر ایسا نہیں ہے خالی کوئی تصویر موت آئے گی، نا 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 نا، جب دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کریں گے پھر یہ موت آپ سے گناہوں کو خود چھڑوائے گی، موت کی یاد آپ سے گناہوں کو خود چھڑوائے گی، لذتوں کو ختم کرنے والی بھی موت ہے۔ حضور نے فرمایا موت کو یاد کیا کرو، موت لذتوں کو ختم کرتی ہے، موت لذتوں کو۔ اب ایک بندہ جتنی بڑی سے بڑا عالی شان محل بنا لے، بہترین قسم کے من و سلوا بھی کھائے، کر و فر کا شور بھی ہو، پھر اچانک دماغ میں ایک آواز اٹھتی ہے، او بندے آخر ہے تو موت نا، پھر سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ عالی شان محل میں بیٹھا ہو نا، اس کے کان میں کہو بادشاہ سلامت یہ عارضی ہے، آخر ہے تو موت نا، بس وہی بندہ ٹھنڈا ہو گیا، ساری ہوا نکل گئی، ہے تو موت، کب تک جیو گے؟ اس لیے اللہ کا بڑا کرم ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ نے زندگی دی ہے نا، یہ اللہ کا احسان ہے، مگر اللہ نے جو موت دی ہے نا یہ اس سے بڑا احسان ہے۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے، موت اس سے بھی بڑی نعمت ہے، رب کعبہ کی قسم موت اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ زندگی کے اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، آپ نہ جی سکتے نہ مر سکتے، بتاؤ اب کیا کریں گے آپ؟ ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے، بستر میں پڑے ہوئے پخانہ پیشاب آپ کا بستر میں نکل رہا ہے، آپ بالکل ایک گوشت کا لوتھڑا بنے ہوئے، کوئی آپ کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، آپ کے قریب آنا تک گوارا نہیں کرتا، کوئی آپ کو کچھ کھلانا گوارا نہیں کرتا، بتاؤ اس وقت بندے کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اے میرے مالک اب تو موت ہی دے دے۔ بتاؤ اس وقت بھی اللہ اگر آپ کو موت نہ دے تو کیا کر سکو گے؟ کچھ کر لو گے؟ جس اولاد کو آپ نے کندھوں پہ بٹھا کے کھلایا تھا وہ اولاد بھی ناک پہ یوں کپڑا رکھ کے گزر جاتی ہے کہ کمرے سے بدبو آ رہی ہے۔ بھلا بتاؤ جس اولاد کے آپ نے ہاتھوں سے پخانے صاف کیے وہ آج آپ کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، بتاؤ اس وقت انسان کیا ہوتی ہے سوچ؟ مالک بس موت دے دے، موت دے دے، موت دے دے۔ بتاؤ رب اس وقت بھی موت نہ دے تو کیا کر لو گے تم؟ ہے نا رب کا احسان، رب نے موت دیے، اب کیا کر لو گے؟ کئی لوگ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب زہر کا انجیکشن دو میرے ابا کو، میرے ابا کی تقریر مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، نزع کا عالم ہے، روح آ کے اٹک گئی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب روح اٹکتی ہے نا گلے میں آ کے، لوگ کہتے ہیں ابا کو جھاڑ پھونک کرو، جھاڑ پھونک کرو، ابا کی روح اٹک گئی ہے، سورۃ یاسین کی تلاوت کرو، نہ روح نیچے آتی ہے نہ اوپر کو جاتی ہے، ابا کی روح اٹک گئی ہے، نزع کا عالم ہے۔ بتاؤ اگر تمہارے ابا کی روح وہاں بیچ میں لٹک جائے بتاؤ کیا کر سکو گے تم؟ تو موت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، غریب کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ غریب جب لوگوں کے تانے سہتا ہے، لوگوں کے ظلم سہتا ہے نا، آخر میں غریب کیا کہتا ہے؟ بچہ آخر ہے تو موت نا، پھر میں وہاں سے تیرا پورا حساب لے لوں گا، کر لے جو تو ظلم کرتا ہے کر لے، ایک نظام تو لگنے والا ہے، ایک عدالت تو لگنے والی ہے، پھر میں وہاں سے پورا حساب لے لوں گا، اسے آخر ہے تو موت نا۔ اللہ اکبر، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے موت رکھی ہے۔ بعض دفعہ بندہ جو ہے 60 سال 70 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، کہتا ہے بس اب تو تھک چکا ہوں، اب اٹھا نہیں جاتا، اب چلا نہیں جاتا، اب بیٹھا نہیں جاتا، اب کھایا نہیں جاتا، اب بولا نہیں جاتا۔ مالک تیرا شکر ہے تو نے موت تو رکھی ہے، ورنہ ہماری زندگی آگے اور کیسے گزرتی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر جان کو چکھنا ہے۔ ہم یہ باتیں سرسری سنتے ہیں، بس مولوی صاحب نے بیان کر دیا، اللہ فیصلہ، مولوی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی، موت کا ذکر لے کے بیٹھے تھے، بس ٹھیک ہے مولوی صاحب اگلے جمعے کو آئیں گے تو پھر نئی بات سن لیں گے، بس جمعہ گیا بات گئی۔ ہمارے دلوں میں باتیں ٹھکتی نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں مالک یا تو میری آواز میں وہ تاثیر پیدا کر یا ان کو نمازی بنا دے، یہ باتیں دل میں گھر کیوں نہیں کرتی؟
یہ باتیں دلوں میں جا کے اٹکتی کیوں نہیں ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یارو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، چلو ذائقہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے، چلو نمازی بن کے چکھ لیں گے تو مزہ ہی کچھ اور آ جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب موت کا ذائقہ چکھو گے پھر ہم تمہیں پورا پورا اجر دیں گے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَاز، وہ تو ہو گیا بھائی کامیاب، اور جو پھنس گیا پھر تو وہ پھنس ہی گیا۔ انبیاء کرام علیہم الرضوان کو بھی جب موت آئی، میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پر جو موت تھی اور موت کی سختی تھی، اما عائشہ فرماتی اتنی سختی میں نے حضور کے بعد کسی پر بھی نہیں دیکھی۔ جو سختی موت کی میرے مدنی آقا پر تھی نا، اما عائشہ فرماتی ایسی سختی میں نے کسی پر بھی نہیں دیکھی، ایسی سختی میں نے کسی پر بھی نہیں دیکھی۔ اور ہمارے دل اندر سے اتنے سخت ہو چکے ہیں، یقین کریں ہم تو اپنے ابا کو بھی قبر میں اتار کے آتے، اندر سے من ہلتا ہی نہیں ہے، ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہی نہیں ہے، کم بخت آنکھیں اشک بار بھی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا نا کہ میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، اب جاؤ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اے اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قبر کی زیارت کرنے سے آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، دل موم ہوتا ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے، اس لیے کہا تھا کہ قبر کی زیارت کیا کرو۔ اور قبرستان جا کر بھی اگر آنکھیں کسی کے اشک بار نہیں ہوتی، فکر آخرت نہیں آتی، قبر کی یاد نہیں آتی، تو میرے بھائی پھر تم بوریا بستر بھی قبرستان میں لگا لو، ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کا اول آخر بالآخر ہے تو موت۔ کتنا جئیں گے آپ؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، بالآخر آگے کھڑے تو جناب اسرائیل ہیں، کتنا جئیں گے آپ؟ تو اس سے اچھا نا جناب اسرائیل علی نبینا علیہ السلام، ہم جب جائیں تو گئے جناب، ہم تو تیاری کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ صوفیاء کرام علیہم الرضوان موت کو پسند کیا کرتے تھے، موت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ کئی اولیاء کرام کہتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کا شدت سے انتظار ہے وہ موت ہے، ہم موت کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب موت آتی ہے تو دنیا کے جھمیلوں سے ہمیں اٹھا کے اس اخروی زندگی میں پہنچا دیتی ہے جہاں زندگی کا کوئی جھمیلا ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ہم تو کب سے موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، وہ تو دنیا کی قید سے چھوٹ کے اپنے گھر گئے۔ مومن تھوڑی نہ مرتا ہے، اور موت کا معنی مارنا نہیں ہے، موت کا معنی ہے منتقل کرنا۔ موت آپ کو اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل کر دیتی ہے، بس روح کا تعلق جسم کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، بندہ ختم تھوڑی نہ ہوتا ہے، موت منتقل کرتی ہے۔ اس لیے اولیاء کرام صوفیاء کرام موت کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تو ایک پل کا بہانہ ہے، یہ تو ایک پل ہے جس پر ہم سوار ہو کے اس جہاں کو چھوڑ کے اس جہاں میں آگے بات ختم۔ مگر ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا نہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ جب کہا جناب ان کو تو کینسر، یہ تو مرنے والے ہیں، اچھا موت سے پہلے ہی موت آ جاتی، او ہو میں تو مرنے لگا ہوں۔ مگر صاحبو یہ موت کا خوف اس کو نہیں ہوگا جس کی تیاری ہوگی۔ جو گناہگار ہو، جو بندہ اپنے سائے کو دیکھ کے ڈر جائے کہ مولوی صاحب گھر میں لگتا ہے آسیب ہے، جنات ہے، میں نے رات کسی کو چلتے دیکھا ہے، وہ خدا کے بندہ کوئی نہیں تھا، تیرا خود کا سایہ تھا، تو جو اپنے سائے کو دیکھ کے ڈر جائے بھلا اسے موت سے بھلا کیسے وہ بے خوف ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے بے خوف ہو سکتا ہے؟ اس لیے دوستو نوجوانوں بات ختم کرنے لگا ہوں، ہما وقت اگر آپ اپنے دل کی سختی کو کم کرنا چاہتے ہیں موت کو یاد کریں، اگر آپ اپنے ذہن کے اندر کشادگی پیدا کرنا چاہتے ہیں موت کو یاد کریں، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہتے ہیں موت کو یاد کریں، زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں موت کو یاد کریں۔ ہما وقت موت 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 موت، زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، پھر آپ کو کس چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی۔
یہ میں نے کھانا ہے، کل کا کیا ہوگا، پھر میں کتنا جیوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تیرے بچوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، اس نے تیرے بچوں کے رزق کا ذمہ لیا ہوگا، تو کیوں ان کی ٹینشن لے رہا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، اللہ فرماتا ہے زمین پر رینگنے والے کیڑے کے رزق کا ذمہ بھی ہمیں نے لیا ہوا ہے، تو پھر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تو نے تو خالی جنم دیا ہے، تو نے خالی پرورش کی، پیدا کرنے والی وہ ذات اللہ کی ہے، وجود بخشنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے؟ رب نے جو تجھے دیا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کر، بس باقی تو آخرت کی تیاری کر، موت کی تیاری کر، موت کی تیاری میں لگا رہے، ہما وقت موت کی تیاری میں رہے۔ کئی اولیاء کرام کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہے، اپنے گھروں کے اندر قبریں کھود کے رکھی ہوئی تھی۔ کہ جناب یہ قبر کیوں کھودی ہوئی ہے؟ کہا اس لیے کہ جب اپنے گھر آتا ہوں اور اس قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ جناب عمر کے حوالے سے ملتا ہے، آپ نے غلام رکھا ہوا تھا جو روزانہ آ کے جناب عمر کو کہتا تھا عمر تم نے مرنا ہے، دن میں ایک دفعہ آ کے کہتا عمر تم نے مرنا ہے، کہتا ٹھیک ہے میاں جاؤ مہینے کی تنخواہ لے لینا، کیوں؟ یاد دلاتے رہو ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ پھر جناب عمر نے کہا میاں تمہاری چھٹی، تمہاری ڈپٹی ختم، کہا کیوں حضرت؟ کہا اس لیے اب داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، اب یہ سفید بال مجھے بتاتے ہیں عمر تم نے مرنا ہے، موت آنی ہے۔ یہاں تو پوری داڑھی سفید ہوگی، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، مگر ہمیں آخرت کی یاد ہی نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ ہے عبرت کی جا۔ نہیں دیکھتے آپ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بندہ مارا گیا، ابھی کل ایک دیکھا تو وہ میاں چنو کے اندر جو چند نوجوان وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے اتنی خطرناک موت ہوئی، آدھا جسم ادھر پڑا ہے، آدھا جسم ادھر پڑا ہوا ہے، اللہ کی پناہ۔ کئی جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گئے ہیں، موت یوں بھی تو آ رہی ہے۔ ایک بندہ کسی مشین میں آیا تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، موت یوں بھی تو آ رہی ہے۔ اللہ سے قابل رشک موت مانگے، بڑی پیاری موت مانگے، خوبصورت موت مانگے، حسین و جمیل موت مانگے، قابل رشک موت مانگے۔ مالک موت ایسی عطا فرما میرے مرنے کے بعد بھی میری اولاد بھی میری موت پر رشک کرے کہ مجھے موت ایسی آئی ہے، گندگی میں موت نہ آئے، شراب کی بوتل پیتے پیتے موت نہ آئے، سٹا بازی جوا ہے، نہ جانے گناہوں کے اللہ تللوں میں ڈانس کرتے ہوئے، گانے باجے سنتے ہوئے، بے حیائی کی محفل کو رونقیں بخشتے ہوئے ایسی گندی موت تو نہ آئے۔ میں نے کئی اپنے ایسے اکابرین کو سنا ہے وہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں اور سرکار کی مدح سرائی کر رہے ہیں اور حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بس یوں پڑھنے لگے، جیسے یا رسول اللہ پہ پہنچے وہیں ان کو موت آ گئی ہے۔ ایک ملیشیا کے عالم دین تھے، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو واعظ کرنے لگے تھے، اور جیسے قرآن کی آیت ختم کی وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو موت آ گئی ہے۔ کتنی اچھی موت ہے۔ تو جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھے گا، جو قرآن میرے مدنی آقا نے فرمایا نا کہ جو اگر کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا حالت احرام میں مر جائے اسے احرام میں ہی دفن کیا جائے، اس کا احرام ہی اس کا کفن ہے، اس کا احرام اتار کر اس کو نیا کفن نہ دیا جائے، اس کو اسی احرام میں لپیٹ کر دفن کیا جائے، قیامت کے دن وہ اسی احرام میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا آئے گا۔ اور کوئی نماز میں تھا، سجدے کی حالت میں تھا، سبحان ربی الاعلی، مالک تو ہی بلند و بالا، تو ہی پاک ہے، ساری حمد تیری ہے۔ ایمان سے بتاؤ، رکوع سجدے میں گئے تھے، سبحان ربی الاعلی، آپ نے اعلیٰ کہا، رفیق اعلیٰ نے آپ کو بلا بھی لیا۔ کیسی موت ہے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کا سر قرآن کی اوراق میں آ کے ایسے لگا اور وہیں آپ نے اپنی جان افری کے سپرد کر دی۔ کیسی قابل رشک موت ہے۔ قرآن بھی گواہی دے گا، مالک یہ میری تلاوت کرتے کرتے میرے سینے پہ آ کے سو گیا تھا۔ مصلی بھی گواہی دے گا، مالک میرے اوپر تیری حمد و ثنا کرتے کرتے میری آغوش میں آ کے سو گیا تھا۔ جس کی گواہی نماز دے، جس کی گواہی قرآن دے، میرے مدنی آقا نے فرمایا قیامت کے دن قاری قرآن
قرآن پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ، قرآن، نماز، یہ اس بندے کی شفاعت کروائیں گے رب کی بارگاہ میں، مالک یہ ہماری تلاوت کیا کرتا تھا، تو اس کے حق میں ہماری سفارش کو قبول فرما۔ میرے مدنی آقا کا فرمان ہے قرآن جھگڑا کرے گا، نماز جھگڑا کرے گی، مالک اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرتے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ وقت پر کافی ہے، قطرہ بھی آب خوشامگا، جل گیا جب کھیت برسا تو میں پھر کس کام کا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔